دیکھیں شب برات کی فضیلت، کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ عرب کے قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عرب کی تاریخ کے مطابق بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی تعداد 20,000 تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان بالوں کی تعداد کیا ہوگی۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اس رات میں سال بھر کا حساب لکھا جاتا ہے، رزق، مال، اولاد، اچھائی، برائی، موت و حیات اور پورے سال کا جو نظام ہے وہ اسی رات ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں بھی تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں حضور دعائیں کرتے رہے۔ اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک اللہم لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں تیرے عذاب سے تیرے عفو درگزر کے ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری ناراضی سے تیری خوشنودی اور رضامندی کے ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیرے لیے وہ حمد و ثنا ہے جو تو نے خود فرمائی ہے۔ لہذا شب برات، اس رات کو جاگنا، شب داری کرنا، شب برات کو کیا کہنا؟ بدعت کہنا، اور اس کی فضیلت کو نہ ماننا یہ غلط ہے۔ لہذا شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات کا قیام کرنا، اس رات کا جاگنا، اس رات کی عبادت کرنا، لہذا یہ مقدس رات ہے، لہذا بہت ہی برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبادت کو، مغفرت کو، بخشش کو، رحمت الہی کے حصول کا اس کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت اکرمہ اور بہت سارے اکابرین کا خیال ہے کہ یہ سورہ دخان میں یہ لیلۃ المبارکۃ کے جو الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد شب برات ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے بوجھ سے بندوں کو بری فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو لیلۃ الصق بھی کہا گیا ہے۔ صق چیک کے معنی میں ہے، جس سے مراد تحریری دستاویز ہے، اس لیے کہ اس رات مسلمانوں کو گناہوں سے برات کی تحریری سند دی جاتی ہے، سند مل جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ الصق کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو، اللہ اللہ کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے مانگنے والا۔ تو لہٰذا اس مقدس عظمت، فضیلت، رحمتوں والی رات میں آتش بازی کرنا، پٹاخے چلانا، غیر اسلامی رسموں سے اجتناب اور احتراز کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں فضول خرچی، وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنا اور اسلامی تہوار کے تقدس اور وقار اور عظمت کو مجروح کرنے کا اس میں پہلو پایا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس رات کو لاہ و لعب میں، کھیل کود میں اور آوارہ گردی میں اس کو ضائع کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو باز آ جانا چاہیے۔ لہٰذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس رات کے تقدس اور عظمت کا ثبوت دیں، غیر اسلامی رسم و رواج کی حوصلہ شکنی کریں، دعا و مناجات کریں۔ دعا کرنا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ لہٰذا پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے اور اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے، ملک و ملت کے لیے انفرادی اجتماعی مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کریں۔ یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کا جاگنا اور اس رات کی عبادت کرنا، یہ جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، یہ اکابر بزرگان دین سے ثابت ہے اور تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے۔ شعبان المعظم کی جو فضیلت ہے یہ 10 اکابر صحابہ سے مروی روایات ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک سوال عرض کر دوں کہ اس سوال کا کہ کیا شعبان المعظم کی اس رات کی جو فضیلت ہے، کیا اس فضیلت میں جو وارد اور منقول روایات ہیں کیا وہ ضعیف ہیں؟ تو بعض روایات کی سند کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن محدثین نے اس کا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک روایت سندن کمزور ہو
اور اس کا مفہوم ایک قوی اور روایت سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یاد یہ رہے کہ اصل مقصد اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ جس طریقے سے بھی عبادت کی جائے، کوئی مخصوص طریقہ جو ہے اس کو معین مشخص کر کے اس کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین المہدیین اور ائمہ اہل بیت، حسنین کریمین طیبین، مولا علی المرتضی، امام زین العابدین اور خلفائے راشدین اس رات کو کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، کثیر نوافل پڑھتے تھے۔ بعض ائمہ سے ہزار ہزار رکعات پڑھنا جو ہے ان کا معمول تھا۔ اس رات 15ویں شعبان المعظم کو زیادہ عبادت کرتے تھے۔ بزرگان دین نے اس رات میں نوافل ادا کرنے کے کئی طریقے، حضور سیدنا ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں وہ 100 رکعات نفل نماز ادا فرماتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری بھی اس رات کو 10 رکعتیں نوافل پڑھا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح نفل ادا کرنے سے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے رجوع اللہ، رجوع الاستغفار، رجوع التوبہ۔ لہٰذا 15ویں شعبان شب برات کی جو فضیلت ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، بے اصل نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو سوالات ہو رہے ہیں کہ شب برات کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں جو مشکوک لوگ شک ڈالتے ہیں لوگوں میں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں اصول اور ضابطہ بھی کہ بعض احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، تو سند کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، وہ ثابت نہیں ہے، بے اصل ہے۔ لیکن ائمہ محدثین فقہا کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ لہٰذا ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، تابعین تبع تابعین محدثین فقہا کے طریقے سے ثابت ہے کہ اس رات کو انسان کثرت کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جاگنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔